السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ دابۃ الارض کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں اوتھینٹک اور مضبوط بنیادی باتیں کیا ہیں۔ تو یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں چند باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس سلسلے میں صحیح اور اوتھینٹک جو اپروچ ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور ہماری معلومات کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات دجال کے دابۃ الارض کے بارے میں یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دابۃ الارض کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ گویا کہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت بالکل موجود ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیلات وارد ہوئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں دو تین سوال باقی رہ جاتے ہیں، یہ کہاں سے نکلے گا، یہ کیا کرے گا، اور تیسری بات یہ کہ کیا واقعی اس کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے۔ تو ہم اس پوری کی پوری بات کو آخری بات سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا نکلنا یقینی طور پر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جیسا کہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقائد الاسلام میں لکھا ہے، اور وہ پورے نصوص کا خلاصہ ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس سے ایک دن پہلے یا اسی دن یہ دابۃ الارض نکلے گا۔ اب یہ ایک الگ نشانی ہے کہ سورج قیامت سے پہلے بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ اس کی تفصیل کیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی صرف یہ بات کہ جب یہ مغرب سے طلوع ہوگا سورج، اس دن یا اس کے اگلے دن یہ دابۃ الارض نام کا ایک جانور نکلے گا۔ یہ عجیب الخلقت ہوگا، یعنی یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لوگوں کے درمیان پھرے گا، تیزی سے جائے گا آئے گا، اور ایمان والوں کے ساتھ اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا الگ الگ سلوک ہوگا۔ اس بیچ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ میں اگر آپ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں تو وہاں پر صفا پہاڑی ہے۔ جب آپ عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے میں طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر جب آپ سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کے بعد عمرے کی تکمیل ہوتی ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے تو وہاں پر پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو صفا کا پہاڑ کہا جاتا ہے، کوہ صفا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالیں گے۔ اب اللہ کیسے نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نکالا تھا پہاڑ سے، تو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ایک جانور کو نکال دے گا پہاڑ کے اندر سے، تو اس میں کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اب جو اس کا کام ہوگا یہ نکلے گا، اور ایمان والے جو ملیں گے ان کے اوپر ایک نشانی لگائے گا۔ جب وہ نشانی ان کے اوپر لگے گی تو ایمان والوں کا چہرہ منور ہو جائے گا اور زیادہ نورانی ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو کام ہوگا اس کا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ نکلے گا اور کافروں سے اس کی ملاقات ہوگی تو یہ کافروں کے اوپر بھی نشان لگائے گا، جس کے نتیجے میں کافروں کے چہرے جو ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو فیسز ہوں گے وہ کالے ہو جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے انسان کے اعمال کا جو ایک پرتو ہوتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ The face is index of your mind۔ جو چہرہ ہوتا ہے وہ انسان کے جو دل اور دماغ ہوتے ہیں اس کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ تو جو انسان نیک اعمال والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چمکا دیتے ہیں، اور جس انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ کفر و شرک یہ معنوی ایک بہت بڑی گندگی ہے اور برائی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات ہیں وہ چہرے پر ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب یہ جانور نکل کر ان کے چہروں پر مہر لگائے گا، اور یہ بہت جلدی پوری دنیا کا دورہ کر لے گا۔ دوسری اور تیسری اور آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص نشانی ہوگی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ جانور نکل کر ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ تم اللہ کی آیت اور نشانی یعنی قیامت کا یقین نہیں کرتے ہو، قیامت آنے والی ہے اور قیامت کا وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ اچھا، اب یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی ہے کہ اس کو دابۃ الارض کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے دابہ کا مطلب ہوتا ہے ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلے،
جو زمین پر رہیں گے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ جیسے کسی ماں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک نام دیتے ہیں کہ یہ فلانی جو ہیں ان کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا یا ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اسی طرح بالکل یہ جانور ہے، چونکہ یہ زمین سے نکلے گا، پہاڑ سے نکلے گا، تو اس لیے اس کا نام دابۃ الارض رکھ دیا گیا کہ زمین سے نکلنے والا جانور۔ تو یہ سیکوینس میں پوری باتیں ہو گئیں، اگر آپ اسے سمجھ لیں، اور میں پھر اس کو سمرائز کر دے رہا ہوں۔ یہ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا، نمبر 2 یہ اللہ کی نشانی ہوگی، نمبر 3 یہ صفا پہاڑ میں سے نکلے گا، نمبر 4 یہ لوگوں کے اوپر نشان لگائے گا، کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا تو وہ کالے ہو جائیں گے، ایمان والوں کے اوپر نشان لگائے گا تو وہ ان کے چہرے چمک اٹھیں گے۔ اور پھر 5ویں بات اس کے بارے میں بہت اہم، یہ منکرین قیامت کو ایک میسج اور ایک پیغام دے گا کہ تم قیامت کو نہیں مانتے ہو، قیامت آنے والی ہے۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں گمراہی میں بھی مبتلا ہوئے ہیں، اس کو بھی یہاں نوٹ کر لینا چاہیے۔ اور ان لوگوں میں ایک ہمارے ملک کے ایک عالم دین تھے مولانا وحید الدین خان، وہ دابۃ الارض کے سلسلے میں گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور وہ اس طرح مبتلا ہوئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ دابۃ الارض کیا ہے تو انہوں نے جواب میں بجائے وہ بات کہنے کے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، یہ کہا کہ دابۃ الارض اصل میں موبائل ہے۔ اور جیسے دابۃ الارض کے بارے میں وہاں آیا ہے کہ وہ بولے گا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بولتا ہے، پھر وہ کہنے لگے کہ دابۃ الارض چلتا ہے تو کہنے لگے موبائل بھی انسان کے ساتھ چلتا ہے اور موبائل بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی تعویلیں کی۔ یہ تعویلیں یا یہ باتیں بالکل غلط ہیں اور قرآن و حدیث سے گویا کہ انحراف ہیں، قرآن و حدیث سے گویا کہ الگ جانے کی شکلیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ دین کے اندر گمراہی کی ایک قسم ہے، جس سے بزرگان دین نے اور علماء نے اور شریعت کے بڑے جو یعنی انٹلیکچول اور دانشور ہیں، انہوں نے اس طرح کی چیزوں پر سخت قسم کی نکیر کی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اسی پر رہنا چاہیے جتنی باتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوں۔ الغرض یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔